پرانے زمانے کی بات ہے، ترکی کا ایک خلیفہ سلطان مراد تھے۔ بہت نیک دل سلطان تھے۔ یہ ان کی عادت تھی کہ وہ رات کو بھیس بدل کر اپنے شہر کا، اپنی سلطنت کا دورہ کرتے تھے اور گشت کرتے تھے۔ یہ ان کی ہمیشہ کی عادت تھی، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی، اور جتنے بھی ہمارے خلفائے راشدین اور جتنے بھی نیک دل سلطان اور بادشاہ گزرے ہیں، یہ ان کی عادت تھی کہ وہ رات کو بھیس بدل کر اپنی رعایا کا، اپنی جنتا کا دیکھ بھال کرتے تھے۔ اگر کوئی پریشان ہوتا تھا تو ان کی مدد کر دیتے تھے۔ ٹھیک وہی عادت سلطان مراد میں بھی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سلطان مراد اپنے باڈی گارڈ سے کہا کہ چلو شہر کا دورہ کر کے آتے ہیں، تو دونوں بھیس بدل کر دورہ کرنے نکل گئے۔ جب وہ گشت کر رہے تھے شہر میں، تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے، گرا ہوا ہے۔ تو یہ اس کے قریب گئے، اس کو آواز دی، اس کو ہلایا، لیکن پتہ چلا کہ وہ تو مرا ہوا ہے اور ایسے ہی گرا ہوا ہے۔ سلطان بہت پریشان ہوئے کہ یہ انسان ہے اور ایسے ہی سڑک کے کنارے گرا ہوا ہے، مرا ہوا ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، کوئی اس کو دیکھتا ہی نہیں۔ تو انہوں نے آواز لگائی تو لوگ جمع ہو گئے، لیکن کسی نے بھی سلطان کو یعنی بادشاہ کو نہیں پہچانا کہ یہ بادشاہ ہے، کیونکہ وہ تو بھیس بدلا ہوا تھا۔ تو سلطان نے کہا کہ تم کیسے لوگ ہو؟ یہ آدمی یہاں مرا ہوا ہے، سڑک کے کنارے گرا ہوا ہے، کوئی اس کو اٹھاتا کیوں نہیں؟ یہ کون ہے؟ کیا ہے؟ اس کا گھر کدھر ہے؟ اس کے بیوی بچے کدھر ہیں؟ تو لوگوں نے کہا بھائی صاحب، یہ بہت گنہگار آدمی ہے، یہ بہت برا ہے، اسی لیے لوگ اس کے قریب نہیں آتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ ارے تم کیسے لوگ ہو؟ چاہے یہ جتنا بھی گنہگار ہے، جتنا بھی برا ہے، لیکن انسان تو ہے، اللہ کا بندہ تو ہے، خدا کی مخلوق تو ہے، اشرف المخلوقات ہے، یہ کم سے کم اس کے گھر تو پہنچا دیتے۔ تو لوگوں نے جب سلطان کی بات سنی تو اس کو اٹھایا، اس کے لاش کو اٹھا کر اس کے گھر لے کر گئے۔ تو سلطان بھی اور اس کا باڈی گارڈ بھی ساتھ میں چلے گئے۔ جب اس کی لاش گھر پہنچی تو اس کی بیوی اپنے شوہر کا لاش دیکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ تو سلطان بھی اور اس کا باڈی گارڈ بھی اس عورت کا رونا دیکھتے رہے۔ وہ عورت بہت دیر تک روتی رہی اور لاش کو دیکھ کر یہ کہہ رہی تھی کہ سچ میں تم اللہ کا ولی تھے، تم اللہ کے دوست تھے، تم بہت نیک انسان تھے۔ تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ بہت برا انسان ہے، بہت گنہگار ہے، اور یہاں دیکھو اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ بہت نیک انسان تھا، یہ اللہ کا ولی تھا، اللہ کا دوست تھا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو سلطان اس عورت کے قریب گئے اور اس کو کہنے لگے کہ لوگ تو تمہارے شوہر کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ بہت برا انسان تھا، بہت گنہگار تھا۔ تو وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرا شوہر بہت نیک انسان تھا، اللہ کا ولی تھا، یہ ہر روز شراب کے اڈے پر جاتا، شراب کے ٹھیکے پر جاتا اور ساری شراب خرید لیتا تھا اور شراب اٹھا کر کسی گڑھے میں پھینک دیتا تھا، اور مجھ سے آ کر کہتا کہ میں نے آج بہت سارے لوگوں کو شراب پینے سے بچا لیا، شرابی بننے سے بچا لیا اور بہت بڑے گناہ سے بچا لیا۔ لوگ اس کو شراب کے اڈے پر آتے جاتے دیکھتے تھے، شراب کے ٹھیکے پر آتا جاتا دیکھتا تھا، اس لیے لوگ یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ شراب پیتا ہے، یہ گنہگار ہے۔ میں اس کو کہتی بھی تھی کہ دیکھنا جب تم مرو گے تو کوئی تمہارے لاش کو نہیں اٹھائے گا، نہ کوئی تمہیں دفنائے گا، نہ کوئی تمہیں نہلائے گا، اور نہ کوئی تمہارے جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ لیکن وہ مجھ سے کہتا کہ اے اللہ کے بندی، تو فکر نہ کر، دیکھنا جس دن میں مروں گا اس دن وقت کا بادشاہ
مجھے نہلائے گا، مجھے دفنائے گا اور میری جنازے کی نماز بھی پڑھائے گا، اور میری جنازے کی نماز میں بہت بڑے بڑے علماء ہوں گے اور بہت بڑے بڑے اللہ کے ولی ہوں گے۔ سلطان گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندی، میں ہی سلطان ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ اس اللہ کے بندے کا، اس اللہ کے ولی کا میں اپنے ہاتھوں سے اس کو نہلاؤں گا، اور میں اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھاؤں گا، اور میں قبر میں اتر کر اپنے ہاتھوں سے اس کو دفناؤں گا، اور دیکھنا اس کی جنازے کی نماز میں بڑے بڑے علماء بھی ہوں گے اور بڑے بڑے اللہ کے ولی بھی ہوں گے۔ تاریخ گواہ ہے، اس بندے کی جنازے کی نماز میں، اس اللہ کے ولی کی جنازے کی نماز میں بڑے بڑے علماء بھی تھے اور بڑے بڑے اللہ کے ولی بھی شرکت کی۔ اسی لیے ہم کسی کو کہیں پر آتے جاتے دیکھ کر، کسی کو کسی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر اس کے بارے میں غلط گمان نہ رکھیں۔ ہم تو فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں، کسی کو کسی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر، کسی کی لباس دیکھ کر ہم فتوے لگا دیتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اللہ اپنے فیصلوں میں کبھی بھی کسی کی رائے نہیں مانگی۔ تو ہم ہوتے کون ہیں جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے والا؟ کل قیامت کے دن جب سب کا بھید کھلے گا، تب پتہ چلے گا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں ہم گمان رکھتے تھے کہ یہ جہنمی ہے، ہو سکتا ہے وہی جنتی نکل جائے، اور جس کے بارے میں گمان رکھتے تھے کہ یہ جنتی ہے، ہو سکتا ہے وہی جہنمی بن جائے۔ اسی لیے ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، یہ صرف اللہ کی ذات میں ہے۔ الصلاة